حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھے۔ جب ہم واپس آئے اور مدینے کے قریب پہنچے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے نئی شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا، جی بیوہ سے۔ آپ نے فرمایا، تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی؟ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی۔ جب ہم مدینے کے قریب پہنچ گئے اور اس میں داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ ہم رات یعنی عشاء کے وقت داخل ہوں گے، تاکہ منتشر بالوں والی کنگھی کر لے اور جس کا خاوند غائب رہا ہو وہ زیر ناف بال صاف کر لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3088۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں مڑتی ہے۔ جب کوئی عورت تم سے کسی کو بھلی لگے اور وہ اس کے دل میں گھر کر جائے تو وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے جمع کرے، کیونکہ یہ چیز یعنی جمع اس کے گناہ کے خیال کو دور کر دے گی جو اس کے دل میں ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3105۔ حضرت عبد الرحمن بن سالم بن عتبہ بن عمیم بن ساعدہ انصاری اپنے والد سالم سے اور وہ اس کے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کنواری لڑکیوں سے شادی کرو، کیونکہ وہ شیریں گفتار، زیادہ بچوں کو جننے والی اور بہت کم چیز پر راضی ہو جانے والی ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3092۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نے اللہ کے تقوی کے بعد اپنے لیے جس خیر سے استفادہ کیا وہ صالحہ بیوی ہے۔ اگر اس مومن نے اسے حکم دیا تو اس بیوی نے اس کی اطاعت کی، اگر اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اسے خوش کر دیا، اگر اس نے اسے قسم دی تو اس نے اسے پورا کیا، اور اگر وہ اس کے پاس سے چلا گیا تو اس نے اپنی جان اور اس کی مال میں اس سے خیر خواہی کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3095۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں مڑتی ہے۔ جب کوئی عورت تم سے کسی کو بھلی لگے اور وہ اس کے دل میں گھر کر جائے تو وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے جمع کرے، کیونکہ یہ چیز یعنی جمع اس کے گناہ کے خیال کو دور کر دے گی جو اس کے دل میں ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3105۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو دیکھا تو وہ آپ کو اچھی لگی۔ آپ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ اس وقت خوشبو تیار کر رہی تھی اور ان کے پاس کچھ عورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علیحدہ کیا اور اپنی حاجت پوری کی، پھر فرمایا، کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے خوش لگے تو وہ آدمی اپنے اہلیہ کے پاس آئے، کیونکہ اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3108۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں کہ اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں اس سے پردہ کرو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا وہ نابینا نہیں؟ وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں نابینا ہو؟ تم اسے نہیں دیکھ رہی ہو؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3116۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن اجنبی عورتوں کے خاوند موجود نہ ہوں تم ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں دوران خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ میں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھ میں بھی، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی تو وہ مطیع ہو گیا، میں محفوظ رہتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3119۔